خیر الدین باربروس کے بھائی کا، عروج کا، جو ہسپانویوں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا، سیلر تھا وہ بھی، سمندر کا بادشاہ تھا وہ لڑتا ہوا مارا گیا، تو وہی لقب پھر منتقل ہو گیا خیر الدین باربروس کو، جو دنیا کی تاریخ کا عظیم الشان امیر البحر، نیول چیف۔ تو میں سچی بات ہے، میں تو مقبرے اور اس کے مجسمے کے درمیان کھڑا ہو کے سوچتا رہا کہ مجھے اپنی اس آدمی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مجھے اپنی نسبت پہ فخر کرنا چاہیے یا شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو خیر الدین باربروس، جو آپ کہہ رہے ہو سیریل میں، بالکل ہے، اور بہت ہی عالیشان شخصیت ہے، تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اوریجنلی وہ بحری قزاق تھا۔ پھر سلطان نے اسے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی اور اپنے دین کی خدمت کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی جنبش ابرو سے پوچھ کے سمندر چلا کرتے تھے، میڈیٹرینین پہ اس کی دھاک تھی، اس کا مکمل قبضہ تھا۔ تو اس نے سلطان کی آفر کو سمجھا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ عظیم ترین لوگوں میں سے ایک ہماری تاریخ۔ اچھا حسن صاحب، ہمارے حکمران بھی ویسے ترکی کے ماڈل کو آج کل اپنا رہے ہیں، لیکن اس پر آپ سے بات کریں گے، فی الحال لیتے ہیں ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق۔ بریک سے واپسی پہ حسن صاحب بتائے گا کہ ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت بھی کسی حد تک ترکی کے ماڈل کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، یہ ماڈل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرکش ماڈل کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ٹرکس کی ضرورت ہے۔ پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ پرابلم کیا ہے پاکستان کا، تو بندے نے جواب دیا کہ دیر آر ٹو مینی پاکستانیز اراؤنڈ۔ ملاوٹ، گندگی، غلاظت، اس کا نام و نشان نہیں ہے وہاں۔ اس کی وجہ ہے کہ ٹرکس کبھی غلام نہیں رہے اور ہم کبھی آزاد نہیں رہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 1000 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، غلط ہے۔ کہنے کو تو آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے نا پاکستان پہ، بالکل، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تھی۔ عوام کا حال کیا ہے؟ تو اندازہ لگاؤ یہ حکمران آج سے صدیوں پہلے عام آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، جو یہ آج کر رہے ہیں 2013 میں، جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو یہ اپنے عوام کو اس طرح ذلیل و خوار کر رہے ہیں، پینے کا صاف پانی تک نہیں، عزت نفس نہیں لوگوں کی۔ تو یہ پہلے کیا کرتے ہوں گے؟ وہ ہمارے ہاں ہے تاریخ 1000 سالہ غلامی کی، وہ بھلے غلامی اپنوں کی بھی غلامی ہوتی، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بر صغیر محمود غزنوی بھی ٹرک تھا، ٹھیک؟ ظہیر الدین بابر بھی ٹرک تھا۔ بابر کی جو سوانح ہے ظہیر الدین بابر کی، وہ ٹرکی میں لکھی گئی، ٹرکش لینگویج میں۔ اس کے گھر میں، مغلوں کے گھر میں ترکی بولی جاتی۔ یہ چغتائی تھے، چغتائی ٹرکس۔ پھر درمیان میں امیر تیمور، وہ برلاس تھا، وہ بھی ٹرک۔ سو بیسیکلی تو ہم پہ بھی حکومت ٹرکس ہی نے کی ہے۔ ہم پہ کیا، یورپ تک کانپتا تھا۔ یہ 7 پہاڑوں کے درمیان اس کی آغوش میں جو یہ آسودہ جو شہر ہے استنبول، یہ اوریجنلی تو قسطنطنیہ ہے نا، بعد پھیلتا چلا گیا۔ پھر جیسے لاہور شہر 4 دیواری، ہمارے ہاں جو منہ اٹھا کے باتیں کرنے کے شیر ہیں ہم ایک معاملے میں، گپ چھوڑنے میں نا، ہوائیاں چھوڑنے میں، کہ جو جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ لاہور کو اٹھا کے استنبول میں رکھ دو، نظر نہ آئے، کیسا ہے خوبصورت، دکھائی نہ دے، اس کا ایک محلہ الگ ہے یہ۔ اور پھر ان کی عظمت، میں نے کہا نا 3000 سے زیادہ، ان کی بلو ماسک دیکھو، ان کی باقی ان کی مسجدیں، ان کی تاریخ، ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد۔ سلطان سلمان علی شان، یہ میں نہیں کہہ رہا، ویسٹ نے، پورے یورپ نے اس کو سلمان دی میگنیفیشنٹ قرار دیا تھا۔ تو ان کا اور ہمارا یہ ہے کہ ٹرکش ماڈل لے آئیں گے، لیکن ٹرکس کہاں سے لائیں گے؟ ہیں تو ہم اور آپ ہی نا۔ مطلب ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو ماڈرن ٹرکی ہے وہ مصطفیٰ کمال